ایک دفعہ پھر آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہاں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب کیبنٹ کا 46واں اجلاس منعقد ہوا اور اس اجلاس میں 16 نکاتی ایجنڈے کی منظوری دی گئی۔ ہینڈ آؤٹ جو ہے وہ میجورٹی لوگوں کے پاس پہنچ چکا ہے۔ مزید جو اس حوالے سے کویشچنز آنسر ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ٹائم جو ہے اس کو بچایا جائے اور زیادہ وقت آپ کا ہم سوال و جواب کی انگیجمنٹ میں کریں۔ صرف 2-3 اہم چیزیں جو اس ہینڈ آؤٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس کو ہم ڈسکس کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کی پنجاب کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ایک ایسی صوبے کی حکومت جہاں پاپولیشن سیگریگیشن والیوم جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے، اور پورے پاکستان کا اگر ہم آبادی کا ڈیٹا لیتے ہیں تو 65% جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے، رینجنگ بٹوین دی ایج آف 18 to 35۔ تو اس کمپوزیشن کے ساتھ جو ملک جو ہے ایک ایسی آبادی کو ریپرزینٹ کر رہا ہو جس ینگ آبادی کی کوالٹی ایجوکیشن، بیٹر ہیلتھ کیئر فیسلٹیز، امپلائمنٹ، ریکریشن، انٹرٹینمنٹ، لائیولیہڈ، ٹورزم، یہ وہ ساری اس یوتھ کی ریکوائرمنٹس ہیں، نیڈز ہیں، جس کو بیس کرتے ہوئے حکومت پنجاب نے اپنا موجودہ بجٹ جو ہے 2021-22 جو ہے اس میں یہ تمام ترجیحات جو ہیں ان کو سر فہرست رکھا ہے۔ آج اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے جو پنجاب کیبنٹ کا اجلاس ہوا ہے اس میں پنجاب سپورٹس پالیسی 2020 کی باضابطہ طور پہ منظوری دی گئی ہے، اور اس پہلی سپورٹس پالیسی کے اندر جو ٹارگٹ فکس کیے گئے ہیں اس میں امپورٹنٹ جو انیشیٹو اس پالیسی کے ساتھ جوڑا گیا ہے وہ سپورٹس انڈورمنٹ فنڈ ہے، کہ جو ایک اماؤنٹ اسپیسیفکلی اس مقصد کے لیے ایلوکیٹ کی جائے گی، اور وہ فکس اماؤنٹ جو ہے کسی اور مقصد کے لیے خرچ نہیں ہوگی، اور وہ ایک ایسٹ کے طور پہ اس ادارے کے پاس وہ رقم موجود رہے گی، اور الٹیمیٹلی وہ سپورٹس ایکٹیویٹیز ہماری پالیسیز کا محور اور مرکز زیادہ تر شہر ہوتے ہیں، بڑے قصبے ہوتے ہیں، جو چھوٹے دیہات نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ اس پالیسی کے اندر ہم نے 200 دیہات جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا، اور پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں ہم ہر ان 200 دیہات کے اندر ایک گراؤنڈ جو ہے سرکاری سرپرستی میں بنانے جا رہے ہیں۔ گراؤنڈ بنانا اور گراؤنڈ کو مینٹین کرنا اور اس گراؤنڈ کو چلانا یہ ایک چیلنج رہا ہے، لیکن اس کی بھرپور جو سرپرستی ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر نگرانی جو ہے سپورٹس منسٹر جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو فقدان رہا کہ سپورٹس مین کو جو سپورٹس میڈیسن کا سبجیکٹ ہے، کیونکہ جو آپ کا سپورٹس مین ہے وہ فیمیل ہے یا میل ہے، اس کے ساتھ جڑا اس کا ایک سپورٹس میڈیسن کمپوننٹ ہے۔ اب وہ سپورٹس میڈیسن کمپوننٹ میں اس کی ہائیجین ہے، اس کی باڈی فٹنس ہے، اس کی ڈائٹ ہے، اس کی پراپر اورینٹیشن ہے، اس کی گرومنگ ہے، اس کی ٹریننگ ہے، اور اس کی انٹرنیشنل دوسرے ممالک کے ساتھ جو سپورٹس پرسن ہے اس کے ساتھ اس کی ایکول پیرٹی بیسڈ اونرشپ ہے، جو لنک مسنگ تھا حکومت نے اس پالیسی میں اس کو ایڈریس کر دیا۔ جو ہے وہ ملٹی پرپز تحصیل سپورٹس کمپلیکس جو ہے
ان کا ہر حال میں قیام یقینی بنانے جا رہی ہے، اور جو چیف منسٹر پنجاب کا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج ہے، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہماری یہ کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی سپورٹس کمپلیکس جو ہے وہ اس پیکج کے اندر انکلوڈ ہو اس ڈسٹرکٹ کے اندر، تاکہ جو ہمارا ینگ طبقہ ہے، ینگسٹرز ہیں، ان کو ہم ہیلدی ایکٹیویٹی میں لائیں، ان کو ہم باڈی فٹنس کی طرف لے کے جائیں، اور ان کا جو فالتو وقت ہے وہ صحت مند سرگرمیوں میں صرف ہو، تاکہ وہ نشے جیسی لعنت سے اپنے آپ کو دور رکھ سکیں اور دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے مینٹلی اور فزیکلی اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر جہاں ہم نے آج پنجاب کے جو 5 دریا باضابطہ طور پہ منظوری دی گئی ہے، اور یہ اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ چونکہ ہمارا یہ نہری نظام جو ہے دور حاضر کے جدید تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہے، لہٰذا جہاں ہم نے ان کی اپ گریڈیشن کرنی ہے وہاں آٹومیشن کی طرف جانا ہے، اور آٹومیشن جو ہے اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم نے ایک اسٹیٹ آف آرٹ ان تمام جو پروجیکٹس ہیں، ڈیمز ہیں، چھوٹے ہمارے دریا ہیں، جہاں جہاں سے پانی جو ہے ہم کنزرو کر سکتے ہیں، سیکیور کر سکتے ہیں، ری سائیکل کر سکتے ہیں، اس کو باقاعدہ ایک ہم نے ڈیم سیفٹی ایکٹ جو ہے وہ نئے اریگیشن اس ایکٹ کے اندر ایک لا کی شکل میں ہم اس کو متعارف کرانے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس پورے پروسیس کے ساتھ جڑے ٹیوب ویل ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، لیکن میں یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے کے بعد جو وزیر اعظم عمران خان کا واٹر کنزرویشن اسٹریٹجی پلان ہے، اس کی فل مانیٹرنگ اور بر وقت ایک کمپریہنسو ٹیم ورک اور سرپرستی سے ہم نے اس کو 3 سال سے واٹر ٹیبل کو سٹیبل کیا ہے، اور جو 3 سال پہلے فگرز تھیں وہ آج بھی انہی فگرز پہ ہم کھڑے ہیں۔ اٹ انڈیکیٹس کہ ہمارے اقدامات جو ہیں اس کے حوصلہ افزا نتائج جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ عوام کے ریلیف کے ساتھ جڑا ایک بہت اہم انیشیٹو آج کیبنٹ نے اٹھایا ہے، جس کے تحت جو ہے وہ 332 سہولت بازار جو ہیں اس میں 10 کلو آٹے کا جو تھیلا ہے اس کو ہم 430 روپے جو امدادی نرخ ہے اس کو مقرر کر کے آج کیبنٹ نے اس کی منظوری دی ہے، اور اس چیز کو کیبنٹ نے تفصیل سے ڈیبیٹ کیا ہے کہ جو مہنگائی کی وجہ سے ہمارا پسا ہوا طبقہ ہے اور جو سہولت بازاروں کا رخ کرتا ہے، وہاں پہ انہیں آٹا، سبزیاں، دالیں، چاول اور دیگر اشیاء جو ہیں وہ سہولت بازاروں کے ذریعے سستی فراہم کی جائیں، اور صوبے بھر میں جو رمضان بازار تھے انہیں کو سہولت بازاروں میں بدل دیا گیا ہے، اور 332 جو ہے ہمارے رمضان بازار الٹیمیٹلی سہولت بازار کے طور پہ اپنی خدمات جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو اہم ان کے اندر ضروری آپ سے شیئر کرنے والی بات ہے، جو میڈیا کے کچھ چینلز چلا رہے تھے کہ کیبنٹ نے نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے وزراء کے لیے منظوری دی ہے، تو میں اس کی کلیئرٹی کرنا چاہوں گی کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے اس نے گاڑیوں کی پرچیز پہ پابندی لگائی، اور نہ صرف کفائش شعاری اور آسٹیریٹی ڈرائیو کے ذریعے پرانی گاڑیوں کو ہی انہی پہ اکتفا کیا، اور جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ آفس ہو یا کیبنٹ ہو کسی جگہ بھی نئی گاڑی کی خریداری کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی، جس کی بنا پہ ہمارے پاس جو ہے وہ 67 بلین روپیز کی سیونگ ہوئی، اور اس سیونگ کو ہم نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے اوپر خرچ کیا۔ اور لیکن دوسری طرف جب آج ڈیٹا کیبنٹ کے سامنے لایا گیا تو اس کے مطابق جو نئی گاڑیاں خریدنے کا جو ایک گاڑی پہ خرچہ ہے
اور جو 1 سال کا پرانی گاڑی کی مینٹننس پہ خرچہ ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ پرانی گاڑی جو ہے حکومت کو مہنگی پڑ رہی ہے، کیونکہ اس کی مینٹننس اور اوورال سال کا کوئی 2 سے 3 لاکھ کا خرچہ اگر اس کی مینٹننس پہ جا رہا ہے تو وہ حکومتی خزانے پہ بھی ایک بوجھ ہے۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ گاڑیاں خریدی نہیں جائیں گی، ہم باضابطہ طور پہ اس کو لیز کریں گے اور وہ متعلقہ منسٹری جو ہے وہ انشورنس بینکوں کے ساتھ مل کے اس کے ڈیمیجز، اس کی ریپیئر اور خدا نخواستہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ یا ان گاڑیوں کے ساتھ جڑا ریپیئر کا کوئی بھی ایشو جو ہے وہ متعلقہ انشورنس کمپنیاں اور بینکس جو ہے وہ کریں گے، اور حکومت جو ہے وہ متعلقہ منسٹری کو یہ اجازت دے رہی ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی بجٹ سے وہ گاڑی لیز کرا سکتے ہیں اور انسٹالمنٹ پہ وہ اس گاڑی کی قیمت کو وہ قانونی قاعدے پورے کرتے ہوئے خریدنے کی مجاز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اہم ترین جو اس پورے ایجنڈے کے اندر وائلڈ لائف ترمیمی ایکٹ جو ہے اس کی بھی آج منظوری دی گئی ہے، جس میں جہاں ہم انسانوں کو ان کی جانوں کو تحفظ دینے کے لیے موجودہ حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے، وہاں پرندے، جانور اور ایسے خاص طور پہ جانور جن کی نسل جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا، پریزرو کرنا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ لہٰذا جو جانور شکار کیے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے SOPs طے کیے گئے ہیں، جس کی تفصیل جو ہے یہاں پریس ریلیز میں دے دی گئی ہے۔ جو آج وزیر اعلیٰ پنجاب کے سامنے ایک ڈسکشن اور ڈیبیٹ تھی کہ ہم نے اس بجٹ کے اندر جو عام آدمی کی ضروریات کا خیال رکھا ہے اور جس طرح سے اس بجٹ کو عوام دوست اور پسے ہوئے طبقات کی ترجمانی کرنے والا بجٹ بنایا ہے، اور پنجاب کی تاریخ کے اندر ریکارڈ ڈیولپمنٹ اسکیمیں اس بجٹ کے اندر ڈالی گئی ہیں، اور سوشل سیکٹر جو ہے اس حکومت کی پرائورٹی ہے، کیونکہ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، پینے کا صاف پانی ہو، سڑکیں ہوں، آپ کی لائیولیہوڈ ہو، ٹورزم ہو، غرض کے ہر شعبے کے اندر جہاں عوام آتے ہیں ان کا ہم نے ہر حال میں بجٹ میں ان کے رائٹس کو سیکیور اور پروٹیکٹ کیا ہے۔ لیکن کیا یہ بجٹ 100% اسی اسپرٹ میں جو اماؤنٹ جس سیکٹر میں الوکیٹ ہوئی ہے وہاں خرچ ہو سکے گی؟ یہ وہ سوال تھا جس کو ایڈریس کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جولائی کے فرسٹ ویک سے اس پورے بجٹری پروسیس کو خود سے مانیٹر کرنے کا فیصلہ کیا، اور تاکہ منتھلی بیسس پہ بجٹ کی یوٹیلائزیشن ایز پر دی ایلوکیشن اس کو دیکھا جائے گا، اور ہمارا یہ دعویٰ یقیناً حقیقت میں بدلے گا کہ جو اس 1 سال کا بجٹ ہے، جب ہم 22-23 کا بجٹ پیش کر رہے ہوں گے تو اس کی جو ہے میکسیمم سابقہ حکومت نے اپنے آخری سال میں 411 بلین کی یوٹیلائزیشن کی تھی پنجاب میں، تو ہم انشاءاللہ اس بینچ مارک کو نہ صرف پاس کریں گے بلکہ اس سے زیادہ جو ہے یوٹیلائزیشن کر کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا عزم ہے اس کو ہر حال میں انشور کریں گے۔ لاسٹلی چونکہ آج جو ہے وہ ضلع سبحانی دوئم جو ہیں وہ پیش ہوئے ہیں FIA میں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کنیز اول بھی تشریف لائی ہوئی تھی، اور بہت سارے درباری، ہواری، موالی سب وہاں کھڑے ہو کے ایک ہی تاثر دینے میں مصروف عمل تھے کہ ضلع سبحانی دوئم کو جو ہے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور FIA جو ہے ان کی آرم ٹوسٹنگ کے لیے ان کو جو ہے وہ طلب کر رہی ہے۔ تو یہ آئی اوپنر ہے ان تمام ہمارے پاکستان کے سننے والے اور دیکھنے والوں کے لیے
کہ کوئی عام شہری جو ہے اس کو جو قانون کو مطلوب ہو یا جس کے حوالے سے انگلی اٹھے تو اسے تو ایف آئی اے طلب کرتی ہے. تو آج تک کبھی آپ نے سنا کہ وہ جتھے بنا کے مافیاز کے نرغے میں اپنے تمام خوشامدیوں اور درباریوں کے جھرمٹ میں وہ کھڑا ہو کے سینہ تان کے وہ کہے کہ اس ادارے کی جرت کیسے ہوئی کہ مجھے طلب کرے اور مجھ سے جواب طلب کرے؟ تو یہی وہ تبدیلی ہے جس کا وزیر اعظم عمران خان نے اس قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ طاقتور کو قانون کے تابع کریں گے. بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا یہاں طاقتور نے قانون کو تابع کیا ہوا تھا اپنے. تو پہلی دفعہ طاقتور کو جب قانون کو جواب دہ ہونا ہے تو وہ ناگوار گزر ہے، اور وہ طاقتور جو ہے وہ جس ادارے کو اس نے یرغمال بنائے رکھا، جس ادارے کی یرغمالی کے تحت پک اینڈ چوز سے ایک ٹارگیٹڈ اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ ریلیف جو عوام کو ملنا چاہیے تھا وہ ایک خاندان کے حصے میں آتا رہا. تو آج وہ ادارہ اگر بااختیار ہو کے اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کر رہا ہے تو شاہی خاندان کے مزاج پہ وہ بھاری گزر ہے، اور جس کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان اداروں کو تڑیاں لگانے پہ تل گئے ہیں، اور اداروں کو بھی تڑیاں لگا رہے ہیں اور حکومت کو بھی تڑیاں لگا رہے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قانون ہے وہ ان کا قانون کا ہاتھ ان کے گریبان تک نہیں جا سکتا، کیونکہ انہوں نے اس قانون کو اتنا کمزور کر دیا تھا، اتنا بے بس کر دیا تھا، اتنا لاغر کر دیا تھا کہ آج جو طاقتور قانون ہے وہ کسی صورت بھی ان کے لیے جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو آج ایف آئی اے میں جو ان کی پیشی ہے وہ ان کی کالے کرتوتوں اور سیاہ کاریوں کے ساتھ جڑی ان کے ببو ڈبلو اور اس کے جتنے بھی ماشاءاللہ خاندان کے افراد ہیں وہ میڈیا میں ہم سے سوال کرنے کی بجائے وہ اپنے بچوں سے بھی سوال کریں. بچے وہ کون سی گدڑ سنگھی ہے، الادین کا چراغ ہے، وہ کون سا ایسا میکنزم ہے جس کے تحت جو ہے وہ ان کے بچے جو ہیں پیدائشی اربوں خربوں کے مالک بن گئے ہیں، اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر اتنی بوریوں بھری موجودگی جو ہے وہ کس بات کی عکاسی کرتی ہے؟ تو ہم سے نہ پوچھے، ان بچوں سے پوچھے، یا بچے بتائیں کہ پیچھے پس پردہ والدین یا ان کے رشتہ دار چچا تایا اور باقی ان کی کیا ان کو یہ من پسند نوازنے کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے. تو ایف آئی اے کے حوالے سے انگلیاں اٹھانا، ایف آئی اے کو دھمکیاں دینا، ایف آئی اے کے کام کے اندر رکھنا ڈالنا، یہ اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو اس سے آپ تعاون کریں، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ دال میں کچھ کالا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. جی بٹی صاحب. کہ اصل مسئلہ آتا ہے کہ فیس سٹرکچر کیا ہوتا ہے، اسی کو ہونا پڑتا ہے ہمیشہ سے. تو کیا اس میں سارا کچھ فیس سٹرکچر بھی طے کریں گے؟ ایک سوال. دوسرا میرا ہے صاحب بیٹھے ہوئے کہ لاہور میں پچھلے 2 دن سے ان سے کچھ ملاقاتیں بھی جاری ہیں، کچھ لوگ مل بھی رہے ہیں، کچھ ملنے جا رہے ہیں. تو ان کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ کیا وہ ملاقاتیں حکومت کے کو اثر انداز ہو سکتی ہیں یا حکومت کو کوئی سے مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں، جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے، یہ اے جی سی ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے اس نے کچھ پرنسپلز اور گائیڈ لائنز بنائی ہیں کسی بھی یونیورسٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور کسی بھی کالج کا اس یونیورسٹی سے الحاق کے لیے. ہم نے انہی گائیڈ لائنز اور پرنسپلز کو پنجاب کے اندر جو ہے وہ لاگو کرنا ہے، اور جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو بھی اسی دائرہ کار کے تحت الحاق کو یقینی بنایا گیا ہے، اور کوئی اسپیسیفک ایس او پیز یا پرنسپل اور گائیڈ لائن علیحدہ سے نہیں رکھے گئے. انہی فٹ پرنٹس کو فالو کرتے ہوئے اس چیز کو انشور کیا گیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پنجاب 2021 کے تحت اداروں کا جو الحاق ہے
اس کو فالو کریں گے. اور ان کے جو آپ کا سوال تھا کہ کالجز کے الحاق کی منظوری جو ہے وہ کس طرح سے اس پہ فیس سٹرکچر کیسے ہوگا. دیکھیں فیس سٹرکچر جو ہے ایک آپ کے ایس او پیز بنے ہیں اور ہر کورس کا ایک ہمیں جب ہم ریگولیشن کی طرف جاتے ہیں تو ریگولیشن مین کے ایک سیٹ فارمیٹ بنے گا. اور میں آپ کو یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا سوال تھا کہ گلی گلی محلے محلے کھلے کالج جو ہیں ایک ہی کورس کے مختلف فیس جو ہیں وہ چارج کر رہے ہیں. تو اس کو ہم نے ہر حال میں یونیفارم پالیسی کی طرف جانا ہے. یونیفارم فیس سٹرکچر جو ہے وہی ایک دیہات اور شہر کے درمیان جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے فرق کو کم کر سکتا ہے, کوالٹی آف ایجوکیشن کو انشور کر سکتا ہے. اور جو ہمارے ایچ ای سی کے ضابطے ہیں ان کے ساتھ اس کو الحاق جو کرنا چاہے اس کے ضابطوں سے اس کو مشروط کر دیا گیا. یعنی کوئی اسپیسیفکلی علیحدہ سے ہم کوئی گائیڈ لائنز نہیں دے رہے. اور ایک اہم چیز جو اس میں شامل کی گئی ہے کہ آگے ڈگری جو ہوتی تھی وہ یونیورسٹی کے نام سے ایشو ہوتی تھی, کالج کا نام اس ڈگری پہ نہیں ہوتا تھا. اور صرف یہ کہا جاتا تھا کہ فرض کریں پنجاب یونیورسٹی سے اگر 20 کالج ایفیلیٹڈ ہیں تو وہ صرف پنجاب یونیورسٹی لکھا جاتا تھا. اب جو ہے آج کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ڈگری کے اوپر اس کالج کا نام بھی لکھا جائے گا تاکہ تصدیق کرنے میں آسانی رہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی امپلائمنٹ کانٹریکٹ اور ری امپلائمنٹ کے حوالے سے ایک ابہام تھا اس کو دور کر دیا گیا. اور ایک یونیفارم ایجوکیشن پالیسی کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس وقت ضرورت ہے اس کو آگے بڑھایا گیا. اور جو وائس چانسلرز تھے ہمارے یا پرو وائس چانسلرز ان کے اوور آل ٹی اے ڈی اے اور ان کے ساتھ جڑے جو پرکس پریویلیجز تھے اس پہ فیصلہ مؤخر کیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ یہ ایک سب کمیٹی جو ہے اس حوالے سے ریکمنڈیشن لے کے آئے گی تو پھر اس پہ حتمی فیصلہ ہوگا. جو آپ کا سوال تھا کہ سندھ سے ایک اور ہمارے وارداتیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور وہ ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے کوئی سیاسی کارستانیوں میں مصروف عمل ہیں, تو میں نہیں سمجھتی کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ ان کے لیے اس وقت تک کوئی چیز بچتی ہے جب تک نون لیگ کے ساتھ ان کا مکمکہ گٹھ جوڑ اور ذاتی پینگیں ختم نہیں ہوتی. کیونکہ یا پیپلز پارٹی کی سیاست نے بچنا ہے پنجاب میں یا ان پینگوں نے بچنا ہے, دونوں میں سے کسی ایک نے ختم ہونا ہے. ذاتی پینگیں اگر اسی طرح پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی جاری و ساری رہیں تو پھر عوام کا جو اینٹی نواز شریف ووٹ ہے وہ کسی صورت بھی پیپلز پارٹی کی طرف ڈائیورٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ بہترین نون لیگ کے مخالفت میں ترجمانی پی ٹی آئی کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی یہ ہاتھ پاؤں اگر مار رہی ہے تو اس کو سب سے پہلے نون لیگ کی گود سے باہر نکلنا ہوگا اور ان کی لوریوں سے نکل کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے پنجاب کے اندر سیاسی عمل کو از سر نو شروع کرنا ہوگا. تو پرائے کندھوں پہ بیٹھ کے پنجاب کے اندر آپ سیاست نہیں کر سکتے. پرائے کندھے جو ہیں وہ آپ کو ادھار میں چند دنوں کے لیے دستیاب ہوتے ہیں. لانگ ٹرم جہاں پہ آپ کو گلی محلے اور گراس روٹ لیول پہ جہاں پیپلز پارٹی کا آپ نے نون لیگ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے جنازہ نکالا ہوا ہے وہاں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سب سے پہلے نون سے میچ کھیلنا پڑے گا. تو جب آپ نون کے ساتھ فکس میچ کر کے کھیلنا چاہتے ہیں تو تب تک آپ کو پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر سب سے بڑے اتحادی ہیں وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں. یہ وہی اتحادی ہیں جن سے ریزرویشن رہتی ہیں, بیوروکریسی کو بھی جو 6 ماہ آپ کے بل بھی روک لیتے ہیں, تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کے مقابلے پہ کھڑے ہیں یا آپ کے مخالف کھڑے ہیں. اور جو آج ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے اس پہ کیا کہیں؟ محسن بھی کہہ لے جی تاکہ وہ اس کے دل کی بات آج میاں صاحب نے کی ہے.
منسٹر بھی رہے ہیں، ایک پوسٹ کریٹ کی ہے جی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب خان صاحب کے خلاف پھر ایک نظریہ ضرورت جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں چودھری پرویز لائی کی، کیونکہ اب بات کھل رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر شخص کی دوسرے کے ساتھ ذاتی ایک میل جول اور میل ملاپ ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کیو کی قیادت چودھری برادران کی دوریاں جو ہیں وہ 40 سال پہ محیط تھیں، لیکن اس ذاتی رنجش کو انہوں نے قومی مفاد میں قربان کر کے اس کولیشن کا حصہ وہ بنے تھے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی کے طور پہ انہوں نے کام کیا۔ اگر وہ زرداری صاحب کے ساتھ کسی ذاتی تعلق اور دوستی میں کو ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے یا حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجانے کے لیے وہ ملاقات ہے۔ ایک روٹین میں ایک وزاداری اور اوورآل پنجاب کا ہمارا کلچر رہا ہے کہ آپ مہمان نوازی بھی کرتے ہیں اور میزبانی بھی کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ ذاتی گپ شپ کے علاوہ کوئی اور سیاسی اسٹریٹجی کے ساتھ جڑی میٹنگ ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار آسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اور جو دونوں بجٹ ہیں، وفاق کا بجٹ اور صوبے کا بجٹ جو ہے وہ عوام کے دکھوں پہ مرہم رکھنے کا باعث بننے جا رہا ہے، اور جو تکالیف عوام نے 3 سال اٹھائی ہیں یہ مرہم جو ہے انشاءاللہ ان کے زخموں کو بھرے گا، اور وہ گھاؤ جو سابقہ دوار کے حکومتوں کے دیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے معیشت میں وہ سپیس نہیں تھی کہ عوام کو کوئی ریلیف دیتے، اس بجٹ کے ذریعے عوام اور حکومت جو ہیں وہ دونوں ایک دفعہ پھر ہینڈ اینڈ گلو ہو کے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کو آگے بڑھتا دیکھ رہے ہیں، اور کسی قسم کی کوئی شرارت، کسی قسم کی کوئی خواہش یا کسی کی ذاتی رنجش جو ہے وہ اس حکومت کو عوام دوست منصوبوں اور پالیسیز سے دور نہیں کر سکتی۔ تو انشاءاللہ اسی طرح آپ اٹکیلیاں اپوزیشن کی دیکھتے رہیں گے، ان کی چھلانگیں اور اچھل کود جو ہے آپ کو میڈیا کی سکرین پہ نظر آتی رہے گی، لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوگی۔ ہم اپنا 5 سال پورے کر کے عوام کی عدالت میں سرخرو ہوں گے۔ آخری سوال بیٹا، ایسا اسٹیرائڈ کے ساتھ جڑا ہے جو سڈنلی آپ کی باڈی کی فزیک کو جو ہے وہ انہانس یا ایڈ اپ کرتا ہے، انرجی کے لیول کو ایڈ اپ کرتا ہے، تو وہ وقتی طور پہ تو آپ کو اسٹرینتھن کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ کے باقی باڈی کے جو آرگنز ہیں ان کو تباہ کرتا ہے۔ لہذا اس پہ بھی ریگولیشنز ہوں گی، اور جو سپورٹس میڈیسن کی ہم بات کر رہے ہیں تو سپورٹس میڈیسن کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ جمز اور باڈی فٹنس سینٹر جتنے بھی ہیں وہ اس وقت مادر پدر آزاد ہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی میکنزم، قانون اور ان کو سزائیں دینے کا کوئی لا نہیں تھا جس کی تحت وہ آنسریبل ہوتے، تو یہ سپورٹس میڈیسن کی ریگولیشن سے الٹیمیٹلی ان پہ بھی ایک قدغن آئے گی، اور دے ول بی آنسریبل، اور الٹیمیٹلی جو آپ کا کنسرن ہے وہ ایڈریس ہوگا۔ جو دوسری بات آپ نے کہی ہے میرے پیارے وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے، تو دیکھیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا، کچھ حصہ ان کے انٹرویو کا دکھایا گیا، اور جو پورا اس کا نیریٹو اور کانٹینٹ تھا وہ چھپایا گیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پاکستان کے اندر ہماری سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز جو ہیں، ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس معاشرے کے اندر تہذیب، رکھ رکھاؤ اور احترام جو ہے وہ ہمارے سب سے اہم ترین طاقت ہے، وہ مرد ہوں یا عورت ہوں۔ جب آپ
बम्बूडास पहन के, शॉर्ट निकरें पहन के आप मार्केटों में आते हैं, वो मर्द हो या औरत हो, तो यकीनन ये हमारा कल्चर नहीं है, यकीनन ये हमारी तहजीब नहीं है, और यकीनन ये हमारी रवायात भी नहीं है। तो जो चीज़ मुझे अपने घर में अच्छी नहीं लगेगी, ये कैसे हो सकता है कि वो माशरे में सबको अच्छी लगे। तो हम सब ने मिल के अपनी जो असल हमारा हुस्न है इस माशरे का, वो तकद्दस और तशख़्ख़ुस, उसको बरकरार रखने के लिए कुछ सेल्फ़ रेगुलेशन की तरफ जाना है। और वो सेल्फ़ रेगुलेशन जो है वो मादर पिदर आज़ाद माशरा जो है उसकी हौसला शिकनी करने के लिए ज़रूरी है कि घर से उस अमल का आगाज़ हो। और हर घर में जब आप इस अमल को शुरू करेंगे तो आपका कल्चर भी इंटैक्ट रहेगा, आपका तहजीब और तमद्दन पे जो हमारे सरहद पार से हमले हो रहे हैं, आप उस वार को भी रोकेंगे, क्यों ये वो हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ जो चीज़ है वो किसी भी घर के अंदर आप में से कोई भी उसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकता। तो हाँ, आपको प्राइम मिनिस्टर के उस लफ्ज़ के साथ जुड़ा जो आपका दिल पशौरी करने का सवाल है, आप ये समझें कि प्राइम मिनिस्टर ने आप सब की बेटियों और बहनों के लिए ये बात की है कि हमें अपने इस माशरे के अंदर इत्तेदाल लाना है, बैलेंस होना चाहिए। एक्सट्रीम सोच जो है दोनों सूरतों में, दोनों साइडों पे इंतहा पसंदी की जो सोच है वो माशरे के अंदर तबाही लाती है। तो बैलेंस जो होता है, पैरिटी जो होती है, इत्तेदाल पसंदी जो होती है, वो माशरों में इस्तेहकाम लाती है। तो हमें इस्तेहकाम की तरफ जाना है। मैम ये बताइएगा कि पीटीएम जब बनी तो उस टाइम कोविड की सिचुएशन थी, आपकी बेहतरीन जो पीटीआई की स्ट्रेटजी के साथ साथ कोविड ने भी हेल्प किया पीटीएम से निपटने में। अब एपीसी की कॉल दी जा रही है ऑपोजिशन की जानिब से, और एक मरतबा फिर से अगर लॉन्ग मार्च और वही मौलाना फजलुर रहमान उन सबका सामना रहता है तो क्या किया जाएगा? ये घिसी पिटी फिल्में जो है आपको पता है कि वो इतनी दफ़ा चली कि सिनेमा की स्क्रीन के अंदर जो है अब उनकी कोई हैसियत नहीं है, और वो रील ही फंस गई हुई है। तो वो आगे चलेगी तो आगे आप सिनेमा की स्क्रीन पे देखेंगे ना, तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये कोई नया इनोवेशन और नया कोई ड्रामा उसको तैयार करें और उसकी शूटिंग करें। ये जाली राजकुमारी और मौलाना फजलुर रहमान जो है, अगर उसी ट्रेलर के साथ बाहर आते हैं तो अवाम उकता चुके हैं, तंग आ चुके हैं, और वो इन फिल्मों के साथ किसी सूरत भी सिनेमा का रुख नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये बेवक्त की रागनी है, कवेले की टक्करें हैं, इनको कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आपस में जो मैच चल रहा है शीन वर्सेस नून, पहले घर को ये ठीक कर लें फिर पाकिस्तान को ठीक करने निकले। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, आपको मुबारकबाद दे रही थी कि सुना है आपको भी नई गाड़ी मिल रही है। कोई आज काबीना ने 46 नई गाड़ियां कोई करोड़ों रुपए मालियत की खरीदने की मंजूरी दी है। ये किफायत शुमारी की पॉलिसी बस खत्म हो गई। लगता है अंसारी साहब अभी आए हैं, ये रोना हम रो चुके हैं, और आपसे पहले हमने ये अर्ज कर दिया है, गुजारिश कर दी है कि नई गाड़ी जो भी है किसी डिपार्टमेंट के लिए एडिशनल बजट कोई नहीं हम दे रहे। हम जो है लीजिंग मैकेनिज़्म के तहत उस डिपार्टमेंट का, क्योंकि आपको पता है बजट पेश हो चुका है, डिपार्टमेंट्स के बजट जो हैं वो अप्रूवल के लिए पार्लियामेंट के फ्लोर पे पड़ा हुआ है। उसके अंदर कोई ऐसी प्रोविजन हमने नहीं रखी कि सरकारी गाड़ियां वज़रा ख़रीद सकें। उनको ये ऑप्शनल परमिशन दी गई है कि जिन मिनिस्ट्रीज़ के अंदर गाड़ियों की हालत खस्ता है और वो रोड पे चलने के काबिल नहीं है, वो लीजिंग प्रोसेस से अपने मिनिस्टेरियल ख़र्चे पे वो मुतल्लिका मिनिस्टर जो है गाड़ी लीज करा सकता है। थैंक यू।